اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرج الشریف اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے باوفا انصار سے ملحق فرما، الہی امین۔ ہماری گفتگو کا موضوع نہج بلاغہ کا خطبہ نمبر 150 ہے۔ یہ خطبہ 3 حصوں میں تشکیل پایا ہے۔ پہلے حصے میں امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ پروردگار کی صفات کے حوالے سے بہت ہی عظیم نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض نہج بلاغہ کے شارحین کی روح سے امیر المومنین کی کلام میں یہ جو نکات ہیں یہ وہ عظیم نکات ہیں کہ جو کسی عارف حکیم فلسفی کی کتاب میں بھی نہیں پائے گئے۔ دوسرے حصے میں امام جو ہیں وہ ائمہ ہدایت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کا اللہ کے نزدیک اتنا عظیم مقام ہے کہ جو ان کو پہچانے گا وہی جنت میں جائے گا اور جو ان کا منکر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ چونکہ امیر المومنین قیامت تک آنے والے تمام ائمہ ہدایت کا ذکر فرما رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ حصہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے بھی مربوط ہے کہ آج کے امام ہادی، آج کی وہ شخصیت کی جس کی معرفت جنت میں جانے کا سبب ہے اور جن کی معرفت رکھنے والا ہی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی عظیم نعمات سے بہرہ مند ہوتا ہے حتیٰ کہ بہشت تک پہنچتا ہے، اور جو منکر ہے چاہے وہ جس مقام کا بھی ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ حصہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے بھی مربوط ہے اور ہم نے بھی اسی حصے کی ہی تشریح کرنی ہے آپ سب کی خدمت میں۔ البتہ اس کا ایک تیسرا حصہ بھی ہے اس خطبے کا، اور اس میں امیر المومنین جو ہیں وہ اسلام اور قرآن کو پروردگار کی عظیم بڑی نعمات میں سے قرار دیتے ہیں اور قرآن کے بارے میں بہت ہی خوبصورت نکات بیان کیے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کی قدر و قیمت کو جانیں اور اس الہی منبع سے جو ہے وہ بھرپور استفادہ کریں۔ ہم سب سے پہلے وہی دوسرا حصہ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام سے بھی مربوط ہے، اگرچہ یہ مکمل طور پر تمام ائمہ اہل بیت سے یہ حصہ جو ہے وہ مربوط ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ آج کے امام ہادی جن کا تعلق ائمہ اہل بیت سے ہے اور وقت کے ولی جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کی ذات سے بھی یہ حصہ جو ہے وہ ربط رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم صرف اسی حصے کی تلاوت کریں گے اور اسی کا ترجمہ اور اسی کی تشریح میں کچھ نکات جو ہے وہ آپ سب کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی عربی عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے امیر المومنین جو ہے وہ یہاں سے ائمہ ہدایت کا ذکر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قد طلع طالع ولمع لامع ولاح لائح واعتدل مائل واستبدل اللہ بقوم قوما وبیوم یوما وانتظرنا الغیر انتظار المجد بالمطر وانما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ علی عبادہ ولا يدخل الجنۃ الا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من انکرهم وانکروا۔ اس خطبے کے اندر امیر المومنین اس حصے میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ ہستی جس نے طلوع کرنا تھا اس نے طلوع کر لیا، اور جس نے چمکنا تھا وہ چمک اٹھے، اور جس نے آشکار ہونا تھا سب کے سامنے ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر ہوئے، اور وہ لوگ جو رائے حق سے منحرف ہو چکے تھے وہ دوبارہ رائے حق صراط مستقیم کی طرف پلٹ آئے، اور اللہ نے ایک گروہ کی جگہ دوسرے گروہ کو تبدیل کر دیا، یعنی ایک گروہ کی جگہ دوسرے گروہ کو خدا لے آیا اور ایک زمانے کی جگہ دوسرا زمانہ جو ہے وہ قرار پایا۔ اور ہم ان لوگوں کی مانند جو خشک سالی میں بارش کے انتظار میں ہوتے ہیں ان ایام اس قسم کے زمانے کے جو ہے وہ منتظر تھے، اور فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ائمہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام لوگوں کے امور کی تدبیر کرنے والے اور اس کے بندوں پر آگاہ نگہبان ہیں، یعنی بامعرفت نگہبان ہیں، اور کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ ان کی معرفت رکھتا ہو اور وہ بھی اسے پہچانتے ہیں، اور کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو ان کا منکر ہوگا اور وہ بھی اسے قبول نہ کرتے ہوں۔ نہج بلاغہ کے شارحین کی روح سے خطبے کا یہ جو حصہ ہے یہ اس وقت امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ جب عثمان کے قتل کے بعد خلافت جو
ہے وہ امیر المومنین کی طرف منتقل ہوئی، اس لیے آپ نے جو ہے اس کے اندر ائمہ اہل بیت، ائمہ دین کی جو خصوصیات ہیں اور اس سے پہلے جو حالات تھے ان سب کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرماتے ہیں۔ یہاں امام جو ہے وہ سب سے پہلے خلافت حق کے ظاہر ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، چونکہ مولا نے خلافت کو قبول فرما لیا تھا تو امام نے اس کو جو ہے خلافت حق سے تعبیر فرمایا کہ بالآخر جس نے طلوع کرنا تھا اس نے طلوع کر لیا، اور جس نے چمکنا تھا وہ چمک اٹھا، اور جس نے ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر ہوا، یعنی جن کا یہ حق تھا، جو بے حق خلیفہ پیغمبر تھے، جو بے حق اوصیاء پیغمبر تھے، جو بے حق پروردگار کے ولی تھے، اور جنہوں نے دین کی اور لوگوں کے امور کی نگہبانی کرنی تھی، جن کا یہ حق تھا، بالآخر جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ اب مولا کی جو ہے اس تعبیر سے جو ہے وہ کچھ اس انداز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امام جو ہیں وہ جناب عثمان کی حکومت کے دور کو جو ہے وہ ایک تاریخ دور سے یا اس سے پہلے والے جو ادوار ہیں ان پر جو ہے مولا جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان میں حق ظاہر نہیں ہوا اور لوگ جو ہیں وہ منحرف ہوئے۔ اب یہ تعبیرات جو ہیں یا بطور خصوص خلیفہ سوم کے دور کے بارے میں ہے یا مطلقاً پیغمبر کے رحلت سے لے کر اب تک جو زمانہ گزرا ہے اس کے بارے میں ہے، لیکن ان تمام زمانوں میں خلیفہ سوم کا زمانہ جو ہے وہ تاریخ اسلام کا تاریخ ترین دور تھا، کیونکہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ حکومت کے تمام اہم عہدوں پر جو ہے وہ فائز تھے، اور بیت المال اور ساری چیزیں ان کے قبضے میں تھی، اور جو غارت گری لوٹ مار ہو رہی تھی وہ ساری تاریخ میں موجود ہے، اور کس طرح محروم اور مظلوم جو ہے ان کی فریادیں بلند ہوئی تھی۔ بالآخر وہ عدالت کی خاطر مدینہ میں جمع ہوئے اور خلیفہ سے انہوں نے عدالت کا مطالبہ کیا، اور جب یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو پھر وہ انقلاب آیا کہ جس کا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم اس انقلاب کا اس طرح انتظار کر رہے تھے جس طرح قحط زدہ حالت میں لوگ بارش کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ انقلاب پھر آیا اور حکومت جو ہے وہ حق کی طرف منتقل ہوئی، اور یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ انقلاب جو ہے یہ وہ انقلاب ہے کہ جس نے منحرف لوگوں کو رائے راست کی طرف جو ہے وہ موڑنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو رسول اللہ کے دور کے طور طریقے بھول چکے تھے، وہ لوگ جو اسلام حق کا جو اجتماعی نظام ہے، جو عملی اور اداری نظام ہے، جو سیاسی نظام ہے، جو اقتصادی نظام ہے، سب کو فراموش کر چکے تھے، وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی نبی علیہ السلام کے زمانے کی طرف پلٹ آئے۔ چونکہ ہماری بہت ساری روایات میں اصحاب کے یہ جملات موجود ہیں کہ ہم مولا علی کے دور میں ہم یہی محسوس کرتے تھے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرف جو ہے پلٹ آئے، چونکہ مولا نے وہی سیاست، وہی اقتصادی نظام، وہی اجتماعی نظام، تقریباً اپنا اداری نظام، حتیٰ کہ جو افراد جن کو مولا نے عہدے دیے وہ اسی طرح انتخاب کیے جس طرح ہمارے پیغمبر اسلام جو ہیں وہ انتخاب کیا فرماتے تھے۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ مولا نے یہ نہیں کہا کہ ہم عثمان کے قتل کے انتظار میں تھے، بلکہ کبھی احتمال یہی ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ عثمان کے قتل پہ راضی بھی نہیں تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کو خلیفہ کی جان بچانے کے لیے ان کو بھیجا، یہ وہاں دروازے پر کھڑے تھے، نگہبانی دے رہے تھے، لوگوں کو اندر جانے سے روک رہے تھے، کیونکہ امام نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ کشی جو ہے وہ شروع۔ تو انتظار کس کا کر رہے تھے؟ امام نے بڑی خوبصورت تعبیر سے واضح کیا کہ ہم قحط زدہ لوگوں کی طرح جو ہے وہ بارش کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اسلام کی جو سرزمین ہے وہ بے پناہ ظلم جو کہ جناب عثمان کے رشتہ داروں نے جو کہ کلیدی جو عہدے ہیں ان پر وہ فائز تھے، اور وہ جس طرح لوٹ مار مچی ہوئی تھی، نااہل تھے، فاسق و فاجر تھے، ان میں اکثر لوگ اللہ جو ہے وہ گناہ بھی کرتے تھے۔ تو جب لوگوں کے حاکم اس قسم کے ہوں تو اس وقت پھر کیا ہونا تھا؟ بے پناہ ظلم تھا، بے پناہ گناہ تھا، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، اور سرزمین اسلام جو ہے وہ ایک ایسے خشک اور دہکتے ہوئے صحرا میں تبدیل ہو چکی تھی کہ جیسے ہی عثمان ہٹتے ہیں اور حکومت عدل، حکومت علوی جب ظاہر ہوتی ہے تو یہی خشک اور دہکتا ہوا صحرا جو ہے یہ باران رحمت الہی سے سرسبز ہو جاتا ہے۔ جناب ابن ابی الحدید جو کہ اہل سنت کے مشہور شارح نہج بلاغہ ہیں، وہ اپنی کتاب کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 153 اور 154 میں اسی خطبہ کے ذیل میں کچھ سوالات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اس کا خود جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آیا ہم
معتزلہ، چونکہ وہ اہل سنت کے اندر کئی کلامی مکاتب تھے، اور ایک اہم ترین مکتب جو اس زمانے میں تھا اور آج نہیں ہے وہ مکتب معتزلہ ہے۔ مکتب معتزلہ جو ہے یہ کافی حد تک بہتر تھا، حتیٰ کہ موجودہ جو اہل سنت کے کلامی مکاتب ہیں ان کی نسبت بہتر تھا، اور کافی حد تک تشیع کے نزدیک بھی تھا، اور یہ بھی عدلیہ کہلاتے تھے، جس طرح شیعہ کے نزدیک جو ہے وہ اصول دین میں عدل ہے، ان کے نزدیک بھی ایسا تھا۔ البتہ ان پر بھی کافی سارے اشکالات ہم شیعوں کی طرف سے بھی وارد ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو یہ اہل سنت کے مکتب معتزلہ سے وابستہ تھے، تو اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا عقیدہ معتزلہ کی روح سے یہ صحیح ہے کہ ہم امیر المومنین کا یہ جو جملہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کے اس طرح منتظر تھے جس طرح خشک سالی میں لوگ بارش کے منتظر ہوتے ہیں، تو وہ اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا عقیدہ معتزلہ جو کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کی روح سے آیا یہ صحیح ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امام علی جو ہیں وہ عثمان کے قتل کا انتظار کر رہے تھے جس طرح لوگ خشک سالی میں بارش کا انتظار کرتے ہیں؟ تو اس سے تو پھر شیعہ مذہب کی حقانیت پر جو ہے وہ دلیل بن جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یقیناً مولا علی جو ہیں وہ عثمان کے قتل کا انتظار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی روح سے یہ جو انقلاب تھا وہ یہ تھا کہ عثمان کو خلافت سے معزول کیا جائے گا، کیونکہ لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، لوگ جو عثمان کے وابستہ لوگوں سے رشتہ دار جو مختلف عہدوں پر فائز تھے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ میں جمع ہوئے تھے۔ تو امیر المومنین جو ہیں انہوں نے اس تعبیر میں یہ بتایا کہ بالآخر عثمان جو ہے وہ خلافت سے جو ہے وہ معزول ہوگا، کیونکہ امیر المومنین جو ہیں وہ عثمان کی طرف سے جو گورنر تھے، حاکم تھے، جو اس کے رشتہ دار تھے، ان کے جو کردار سامنے آیا تھا اس کی وجہ سے عثمان کو خلافت سے جو ہے وہ معزول ہونے کا مستحق جانتے تھے، نہ کہ اسے قتل ہونے کا مستحق جانتے تھے، اور یہ بات ہمارے مذہب اہل سنت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ پھر دوبارہ جو ہے ایک اور اشکال کرتا ہے اپنے آپ پر، یعنی ایک سوال کرتا ہے کہ آیا اہل سنت میں سے ہم جو معتزلہ ہیں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ عثمان کو فاسق یا خلافت کے عہدے سے جو ہے وہ معزول ہونے کا مستحق جانتے تھے چونکہ وہ فاسق ہیں اس اعتبار سے؟ پھر اس کا جواب خود دیتے ہیں کہ یقیناً ہم معتزلہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ عثمان کو سیاسی امور کے اعتبار سے ایک ضعیف اور کمزور شخص جانتے تھے کہ جو خلافت کے امور سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس کے تمام جو رشتہ دار ہیں انہوں نے خلافت کے باغ دوڑ کو سنبھال لیا، حالانکہ خلیفہ یہ تھے لیکن عملاً رشتہ دار حاکم بنے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا جو بیت المال تھا اس پر وہ خود قابض تھے، اور مسلمانوں کی فریاد اور ان بیچاروں کی جو حاجات ہیں ضروریات ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں رکھتے تھے۔ نہج البلاغہ کے عظیم شارح حبیب اللہ خوئی اپنی کتاب منہاج البراء کے اندر بہت ہی خوبصورت تعبیر جو ہے وہ لاتے ہیں۔ ان کی جو شرح نہج بلاغہ ہے منہاج البراء، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 184 اور 185 میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ جو نہج بلاغہ کے اس حصے میں، اس خطبہ کے اس حصے میں جو 3 طریقے سے جو مولا نے تشبیہیں دی ہیں، ان کے اندر بڑے خوبصورت جو ہے وہ پیغامات ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ بلا شبہ طلوع کرنے والا جو ہے اس نے طلوع کیا، چمکنے والا جو ہے وہ چمکا، اور ظاہر ہونے والا، آشکار ہونے والا جو ہے وہ آشکار ہوا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہلا جو جملہ اس سے مراد جو ہے طلوع کرنے والا، طلوع ہوا یعنی امام کی خلافت کا ظاہر ہونا ہے۔ امام کو جب خلافت اور امارت ملی تو علی جو ہیں وہ بینون خلیفہ انہوں نے طلوع کیا، اور چمکنے والا، چمکا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مولا کی خلافت ہونی چاہیے تھی ویسے ہی وہ چمکی، یعنی جس طرح حق تھا کہ مولا کے ذریعے عدل جو ہے وہ تمام معاشرے کی جو سطوح ہیں، معاشرے کے تمام جو حصے ہیں ان تک پہنچے، وہاں پہنچنا شروع ہوا۔ اور تیسرا جو ہے آشکار ہونے والی جو بات ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب مولا کو خلافت ملی تو شیطان اور شیاطین بھی چونکہ خاموش نہیں بیٹھے، تو یہاں پھر جنگیں شروع ہوگی، مختلف فتنے شروع ہو گئے، اور ان فتنوں کے اندر حق جو ہے وہ آشکار ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے یہاں جو ہے وہ تعبیر کی۔ اس کے بعد وہ امیر المومنین کا یہ جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کی جگہ دوسرے گروہ کو
پروردگار لایا اور زمانے کے ساتھ تبدیل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ضلالت، گمراہی، جہالت ان چیزوں میں غرق ہو چکے تھے، ان کی جگہ وہ قوم آئی جو اہل حق ہیں، جو پروردگار کی راہ پہ چلنے والے ہیں، جو عدالت کے منادی ہیں، وہ لوگ آگے آ گئے۔ پہلے وہ لوگ تھے آگے مختلف پوسٹوں پہ، مختلف عہدوں پر، جو ظلم کر رہے تھے اور گمراہی میں غرق تھے۔ اب مملکت اسلامی کی جو پوسٹیں ہیں، جو عہدے ہیں، ان پر اہل صلاح، اہل حق، اہل رشاد یہ لوگ سامنے آ گئے، اور زمانے کے ساتھ زمانہ تبدیل ہو گیا۔ یعنی پہلے وہ زمانہ تھا کہ ہر طرف ظلم تھا، غارت گری تھی، فسق و فجور تھا۔ اب جو ہے وہ عدل ہے، نیک سیرت ہے، اور نیک لوگ ہیں، اور لوگوں کو ان کا حق دینے والے ہیں، اور بیت المال جو ہے وہ اسی طرح تقسیم ہو رہا ہے جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مولا نے یہ جو تعبیر فرمائی ہے کہ ہم اس انتظار میں تھے، جس طرح قحط زدہ لوگ جو ہیں وہ بارش کے منتظر ہیں، تو اس سے امیر المومنین کا جو ہے وہ شدت شوق، دوسرے لفظوں میں شدت اشتیاق جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ امیر المومنین کتنے مشتاق تھے کہ ایسا دور دوبارہ شروع ہو اور ایسا زمانہ دوبارہ آئے کہ جس میں اسلام کا نام بلند ہو، اور وہ شریعت اور وہ دین جسے پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اور پیغمبر کا اخلاق اور ان کی سیرت جو ہے وہ ظاہر ہو۔ یہاں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ جو ہیں وہ انتظار کو کہتے ہیں کہ لفظ انتظار جو امیر المومنین فرمایا ہے، یہ اصل میں ان کے علم سے کنایا ہے کہ مولا علی جانتے تھے کہ یہ ہوگا، لیکن مولا نے اس کو انتظار سے تعبیر کیا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے اپنے علم سے کہ بالآخر یہ زمانہ تبدیل ہونے والا ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے۔ جناب حبیب اللہ خوئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے زمانے کے تغیرات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ظالم لوگ سامنے ہوتے ہیں، وہ کبھی نیک لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں، تو بالآخر دونوں چیزیں اپنی جگہ پر جو ہیں وہ واضح ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری تاریخ میں کہ زمانہ ایک جیسا نہیں رہا، حکومتیں ایک جیسی نہیں رہیں۔ البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علوم سے بالآخر آگاہ تھے کہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ خلافت ان تک پہنچنے والی ہے، اور دنیا جو ہے دوبارہ علی کی شکل میں محمد عربی کی سیرت کو اور ان کی حکومت کو اور ان کے انداز کو جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ آیت اللہ مکارم شرازی اپنی کتاب قیام امام کے اندر امیر المومنین کی جو یہ تعبیر ہے کہ انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ علی عبادہ ولا يدخل الجنہ الا من عرفہم وعرفوہ ولا يدخل النار الا من انکرہم وانکروہ۔ اس تعبیر کے اندر چونکہ امیر المومنین جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو پروردگار کی طرف سے لوگوں کے امور پر مدبر ہیں اور ان کے امور پر آگاہ ہیں، اور کوئی بھی ان کی معرفت کے بغیر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک انہیں نہ پہچانے اور وہ بھی اسے نہ جانتے ہوں، اور کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو ان کا انکار کرے اور وہ بھی اس کا انکار کرے۔ تو جناب آیت اللہ مکارم شرازی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ امام اور جو دینی پیشوا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تعین ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف سے۔ اب اگر بیعت ہے یا لوگ اگر شریک ہوتے ہیں تو وہ امور کو منظم کرنے کے لیے، نہ کہ از اول خلیفہ کی تعین جو ہے یا امام کی تعین جو ہے اس میں لوگوں کا کوئی کردار ہے نہیں، بلکہ یہ جو امیر المومنین کی تعبیر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہستی جس کی معرفت سے انسان جنت میں جا رہا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو خدا کی طرف سے تعین ہوتی ہے۔ اب لوگ اسے قبول کریں، لوگ اس کی بیعت کریں تو پھر آگے کام چلتے ہیں، اگر لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر جو ہے وہ معاشرے کے کام نہیں ہوں گے۔ اور بعد والا جو جملہ ہے وہ اسی جملے کی تائید میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ ولا يدخل الجنہ، یا بعد میں فرماتے ہیں ولا يدخل النار، یعنی یہ ساری تاکید ہے کہ جب ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تعین ہوئے ہیں، تو اب جو ان کو حق جانتا ہو، ان کو ان کے مقام کو حق جانتا ہوا اور ان کی معرفت رکھتا ہو، اس کے اعمال صحیح، اور یہ بھی اسی کے اعمال کی تائید کریں گے چونکہ وہ ان کی اتباع میں انجام دے رہا ہے۔ یہ لوگ اہل بہشت ہیں، اور وہ جو ان کا انکار کرتا ہو، انہیں امام حق نہ مانتا ہو، تو پھر وہ یقیناً ان کا تابع نہیں ہوگا، وہ کسی اور کا تابع ہوگا، کسی اور کی مرضی سے اعمال انجام دے گا کہ جس کی یہ تائید نہیں کریں گے، جس کا یہ انکار کریں گے، نتیجتاً وہ جو ہے وہ دوزخی ہے۔ آیت اللہ مکارم شرازی فرماتے ہیں کہ واضح سی بات ہے کہ امیر المومنین کے خطبے میں یہ جو تعبیرات ہیں یہ شیعہ مذہب کے ساتھ سازگار ہیں کہ امام کی جو تعین ہے وہ گویا خدا کی طرف سے ہے، اور ان کے پیغمبر کے ذریعے یا گزشتہ امام کے ذریعے وہ اعلان ہوتی ہے، اور یہی اللہ کا بنایا ہوا امام ہی حق و باطل کا معیار ہے، حق و باطل انہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ جس شخص کو لوگ خود اپنی فکر سے اپنا امام
بناتے ہیں بس اوقات وہ خطا کار اور ظالم شکل میں سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ لوگ تو باطن کو نہیں جانتے، لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دیگر احادیث ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ ان ائمہ کے بارے میں ہے کہ جو خدا کی طرف سے معین ہوتے ہیں، نہ کہ ان ائمہ کے بارے میں کہ جنہیں لوگ خود اپنی فکر سے، اپنے ذہن و گمان سے اور اپنی رائے سے جو ہے وہ انہیں بناتے ہیں اور وہ بعد میں ظالم کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں یا فاسق و فاجر جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ، اور یہ بات جو ہے جناب ابن ابی الحدید نے بیان بھی کیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابن ابی الحدید جو ہیں اہل سنت کے مشہور جو شارح ہیں، وہ مولا کی اس تعبیر کو دیکھنے کے باوجود وہ یہ اصرار رکھتے ہیں کہ یہ تمام جو مولا کے جملے ہیں جو ائمہ دین کے بارے میں، ائمہ ہدایت کے بارے میں ہیں، یہ پیغمبر کے بعد آنے والے تمام خلفاء پر صادق ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے گزشتہ زمانے کی مذمت کی ہے، گزشتہ زمانے کو اس انداز سے تعبیر کیا کہ اس زمانے میں گویا قحط سالی تھی، اس زمانے میں خشک سالی تھی، لوگ جو ہیں وہ قحط و خشکی میں اور مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ بارش کے انتظار میں تھے، لوگ رائے حق سے منحرف ہو چکے تھے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ گزشتہ زمانے کو بھی جو ہے وہ ائمہ دین کے زمانے کے ساتھ جو ہے اس کی تعبیر کریں یا اس کی حکایت کریں؟ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ ابن ابی الحدید جو ہے وہ اپنے اہل سنت کے تعصب کی وجہ سے یہاں شدت سے جو ہے وہ تناقض کا شکار ہوئے ہیں اور نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ یہاں شیعہ مذہب کا اثبات ہو، جبکہ خود کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے پچھلے خلیفہ کو جو ہے وہ ضعیف سمجھتے تھے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ حکومت سنبھالے، نتیجتاً اس کے جو ظالم رشتہ دار تھے جو اہم عہدوں پر فائز تھے اور انہوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے جو ہے وہ لوٹ مار مچائی اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا۔ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین کی نگاہ میں ان کا زمانہ بھی جو ہے وہ ائمہ دین کا زمانہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور یہ ہستی یا ان کا دور جو ہے وہ بھی قوام اللہ علی خلقہ و عرفاء علی عبادہ، وہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہو، یا یہ بھی وہی ہستی ہیں کہ جن کا انکار جہنم میں جانے کا باعث ہے اور جو انہیں قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جتنے بھی ظالم رشتہ دار جو اسے قبول کرتے تھے اور جو اس کی طرف سے لوگوں کے امور کو سنبھالے ہوئے تھے، وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد جناب آیت اللہ مکارم شرازی جو ہیں وہ اصول کافی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 میں جو حدیث ہے اس کو بے عنوان دلیل یہاں پیش کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ امیر المومنین سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ثلاثۃ اقسم انہن حق، کہ 3 چیزیں ہیں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سب حق ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اور آپ کے بعد میں آنے والے جو امام ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو جو ہے یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ عرفاء ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے صرف پہچانا جائے گا، یعنی اگر لوگوں نے خدا تک پہنچنا ہے تو ان کی معرفت کے ذریعے جو ہے وہ اور ان کی ہدایت کے ذریعے لوگ خدا تک پہنچیں گے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ یہ اس کی تائید کریں اور لوگ اور وہ ان کی معرفت رکھتا ہو، اور کوئی بھی، اور تیسری بات یہ وہ عرفاء ہیں کہ کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ یہ اس کا انکار کریں، یعنی یہ اس کے عمل کا انکار کریں کہ ان کی منشا کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، اور وہ بھی ان کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ جناب حبیب اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ منہاج البراء میں بہت ہی خوبصورت تعبیر لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو امیر المومنین نے ائمہ ہدایت کی تاریخ میں یہ فرمایا کہ یہ ائمہ ہدایت جو ہیں یہ قوام اللہ علی خلقہ ہی، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں قوام سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی مصالحت کے لیے قیام کیا اور لوگوں کے امور کے اندر یہ مدبر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے امر پر قائم ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم کو اجرا کرتے ہیں اور جس چیز سے خدا نے روکا ہے اس سے روکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں اس کی زمین پر اور اس کی حجتیں ہیں اس کی مخلوقات پر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان تمام جو خلفاء جو کہ قائمین ہیں، ان تمام کے اندر ہمارے زمانے کے جو امام ہیں، امام قائم،
ان کا قیام سب سے برتر ہے، کیونکہ جب یہ قیام کریں گے اس وقت پوری زمین کی جو مخلوقات ہیں سب پروردگار کے ایمان پر جمع ہو جائیں گی اور شرک جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب حبیب اللہ خوئی جو ہیں وہ اصول کافی سے ابو خدیجہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جنہوں نے امام صادق علیہ السلام سے قائم کے بارے میں پوچھا تو مولا نے فرمایا کلنا قائم بامر اللہ، فرماتے ہیں کہ ہم سب امر خدا کے قائم ہیں، ہم سب امر خدا کو قائم کرنے والے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کر کے آئیں گے، یہاں تک کہ اس کا زمانہ آئے گا کہ جو صاحب السیف ہے، جو شمشیر کا مالک ہے، جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے امر خدا جو ہے وہ اس کے علاوہ ہوگا، یعنی جو اب ہے اس سے ہٹ کر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے تقیہ اور صبر کا حکم دیا تھا، اور اسے پروردگار جو حکم دے گا وہ جہاد کا دے گا اور دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کا حکم دے گا۔ اس کے بعد حبیب اللہ خوئی جو ہیں مولا علی کے خطبے میں یہ جو تعبیر ہے جو ائمہ ہدایت کے حوالے سے ہے کہ عرفاؤہ علی عبادہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے امور کی تدبیر کرنے والے ہیں، لوگوں کے امور کو انجام دینے والے ہیں، اس کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز سے اس کی تشبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لاتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سورہ اعراف کی 46ویں آیت ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ، کہ مقام اعراف جو کہ دوزخ اور بہشت کے درمیان ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں کہ سب ان کو ان کے چہروں سے، ان کی صورت سے جو ہے وہ پہچانتے ہیں، یعنی وہ اپنی صورت سے پہچانے جائیں گے۔ تو اب اس سلسلے میں حبیب اللہ خوئی جو ہیں یہاں ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ اس روایت کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام سے راوی نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ، اس سے مقصود جو ہے وہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ آیا تمہارے اندر ایسے لوگ، ایسے سردار نہیں ہیں جو قبیلوں کے اوپر ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر نیک اور بد لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ آیا تم اپنے اندر کچھ ایسے افراد معین نہیں کرتے کہ جو تمہارے اندر برے اور نیک لوگوں کو پہچانے؟ کوئی ایسے نگہبان، کوئی ایسے سردار یا کوئی ایسا شخص کہ جس کو آپ جو ہے اس عنوان کے لیے؟ انہوں نے کہا جی مولا ہمارے قبیلوں میں ایسے نگہبان ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم وہی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار نے اس آیت میں فرمایا، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہر ایک کو اس کے چہرے سے جو ہے وہ پہچانیں گے، چونکہ آیت کے اندر بھی پروردگار فرما رہا ہے کہ مقام اعراف پر ایسے لوگ ہیں کہ جو سب کو جو ہے ان کے چہروں سے پہچانیں گے۔ تو یہاں امام فرما رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کس کے اعمال جو ہیں وہ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق جو کہ اللہ کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہیں، اور کون ہے جس نے ہماری امامت، ہماری معرفت، ہمارے راستے کو چھوڑ کر ظالموں کے راستے کو اپنایا اور راہ ہدایت سے دور ہو گئے۔ ہم ان کو ان کے چہروں سے جو ہیں وہ پہچانیں گے۔ اس کے بعد جناب حبیب اللہ خوئی ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابان ابن عمر جو کہ داماد عالم اسم ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ سفیان بن مصعب عبدی جو ہے وہ داخل ہوا اور اس نے یہ عرض کیا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، اس کے بارے میں فرمائیں یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، تو فرمایا کہ یہ آل محمد سے اوصیاء ہیں کہ جو کہ 12 امام ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو ان کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچانے گا، اور اس کی شرط ہے کہ یہ بھی اسے پہچانے، یعنی جو ان کی معرفت رکھے گا وہ اللہ کی معرفت رکھے گا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس کو pہچانے، یہ بھی اسے جانے، یعنی اس کی تائید کریں۔ تو اس نے پوچھا کہ پس آراف کیا ہے اس آیت کے اندر؟ تو مولانا نے فرمایا آراف ایک اونچی جگہ ہے، ایک ٹیلہ ہے جو مشک سے ہے، جس کے اوپر جو ہے پیغمبر اور اس کے اوصیاء تشریف فرما ہیں جو سب لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے، یعنی ایک خوشبودار چیز کا ایک اونچا مقام ہے کہ جس کے اوپر جو ہے یہ ہستیاں تشریف فرما ہوں گی اور سب کو جو ہے ان کے چہروں سے پہچانیں گی۔ مولا کا یہ خطبہ جو ہے اگرچہ ائمہ دین کے حوالے سے بطور کلی ہے، لیکن جیسا کہ آپ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس خطبے سے جو نکات سامنے آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ائمہ دین کی یہ جو تعبیر ہے وہ چونکہ ہر زمانے کے امام کو شامل ہے، تو اس اعتبار سے یہ خطبہ جو ہے آج کے امام مہدی علیہ السلام کو بھی شامل ہے، اور بقول حبیب اللہ خوئی رحمۃ اللہ کے وقت کے امام کے لیے یہ کامل ترین تعبیر رکھتا ہے،
چونکہ وقت کا امام وہ ہیں، اگرچہ سب نے اپنے اپنے دور میں قیام کیا، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے دور میں یہ قیام عروج کو پہنچے گا، پوری دنیا جو ہے وہ توحید پہ اکٹھی ہوگی اور شرک جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اور امیر المومنین کے ان فرامین سے کہ جو انہوں نے ان کی معرفت کے حوالے سے اور جنت اور جہنم کے حوالے سے فرمایا، یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ائمہ جو ہیں یہ خدا کی طرف سے تعین ہوتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے بنائے ہوئے، چونکہ خدا کی طرف سے تعین شدہ امام ہی حق و باطل کا معیار ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا معیار ہوتا ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا امام ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے بظاہر نیک سمجھتے ہوں، لیکن بعد میں وہ ظالم ثابت ہو، جس طرح کہ ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ائمہ حق سے اور بالخصوص وقت کے امام سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جو اہل بہشت ہیں، جو امام وقت کی بھی معرفت رکھتے ہیں اور امام وقت بھی ان کو پہچانتے ہیں اور ان کے اعمال کی تائید کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔